الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بھائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم 19ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 19ویں پارے کا عنوان ہم اگر کوئی دینا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کبیر، جس نے قرآن کا ذکر کیا ہے، اقوام کا انجام اور عباد الرحمن کا کردار. یہ چند ایک جو نمایاں ترین عنوانات ہیں، ان میں سے اگر ان کو منتخب کر کے ایک اگر عنوان دینا چاہیں تو یہ پاسبل ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پہلی سورت فرقان سے ہی شروع ہو رہا ہے. پہلی سورت ہے جو اس پارے کے اندر، تو یہ مکی صورت ہے اور متوسط دور جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر، اس دور میں نازل ہوئی ہے. تقریباً 7ویں سال نبوت کے. اور اس کا نام جو الفرقان ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کرائٹیرین یا سٹینڈرڈ یا کسوٹی. وہ جو ہے وہ چیز جو حق اور باطل کا جو معیار ہو، جو اس کو فرق کر دے، حق کو باطل سے، کھرے کو کھوٹے سے جو واضح کر دے، وہ الفرقان ہے. تو یہ کتاب یہ جو قرآن مجید کا ایک نام بھی ہے، ایک صفاتی نام بھی ہے، اور اس کی طرف ہی ریفر کیا گیا ہے. اس میں مکی دور کی جو کشمکش ہے، اور خاص طور پر جو طاغوتی طاقت جو وقت کی، تو اس کے ساتھ جو کشمکش ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے پھر مضامین ہیں. تو سورت کے مضامین کے اندر جو توحید کا ذکر ہے، جس پر قرآن مجید میں آفاقی یعنی آفاق سے دلائل دیے گئے، اور نفس انسانی سے. نفس انسانی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے جسم کے اندر یا اس کے اپنے رجحانات کے متعلق جو دلائل ہوتے ہیں، وہ انفسی دلائل کہلاتے ہیں. پھر اس میں مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی جو ہے، اور ان کی ہٹ دھرمی اور عناد جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلسل دراندازیاں جو کر رہے تھے، اور اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے جو ساری اپنی کوششیں اور کاوشیں وہ لگا رہے تھے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس کشمکش میں بلا شبہ یہ جتنی دیر ہی چلے تو بالآخر کامیابی جو ہے آپ ہی کو ہوگی. اور پھر اس میں قرآن مجید پر کیے گئے اعتراضات کے جواب بھی دیا گیا ہے، اور توحید کا مضمون بھی اس میں بڑا شاندار انداز میں آیا ہے. تو قرآن بتایا گیا کہ وہ معیار ہے، وہ سٹینڈرڈ اور کسوٹی ہے جو حق اور باطل کو بالکل ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور پھر اس سے انسان کو ہدایت کی راہ واضح ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کی راہ پہ جو ہے چل سکتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے مکہ کے اندر، ان کا جو ہے ذکر. سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کس طرح کا رسول ہے جو کہ بشر ہے، جو کہ ایک انسان ہے. اور تو پھر اس کے جواب دیا گیا کہ دیکھیں، اس سے پہلے بھی آنے والے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے تھے، وہ سب کے سب انسان تھے، بازاروں میں چلتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کی بیوی بچے تھے ان کے، اور وہ انسانی ضرورتوں سے ماورا نہ تھے. تمہارا اگر خیال یہ ہے کہ وہ بہت مافوق الفطرت شخصیات تھیں، تو ایسا نہیں تھا. تو یہ اعتراض کرنے والوں کی ہٹ دھرمی اور عناد کو جو ہے واضح بھی کیا گیا ہے یہاں پہ. اور پھر وہی کی حکمت جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہی کی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسان کے ذریعے سے ہدایت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول پر وہی نازل فرمائی، یعنی ایک کسی بشر پر اور انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، اپنا پیغام بھیجا، وہی نازل فرمائی، اور پھر ان کے ذریعے، اسی بشر کے ذریعے سے، اسی انسان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو تاکہ ہدایت مل سکے. ظاہر اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں کرتا جو ہے انسانوں سے، تو اس نے اس لیے رسول بھیجے. تو رسول کا بشر ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم اور نعمت ہے. اس لیے کہ ایک بشر ہو کے تو وہ ان حالات سے اور ان چیزوں سے گزرتا ہے جس کو دوسرے انسان، جس کو جو ہے وہ اس کی پیروی کر سکتے، کاپی کر سکتے ہیں. اگر کوئی فرشتہ ہوتا اور کوئی جن ہوتا تو لوگوں کے پاس عذر ہوتا کہ دیکھیں وہ تو جن ہے، اور وہ تو فرشتہ ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، اور ہم کیسے اس کی جو ہے نا وہ پیروی اور اطاعت جو کر سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے رسول بنا کر بھیجی. قرآن پاک کے نزول کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے تقاضوں کی بات کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا قرآن کے نزول جو ہے سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے
ہے، اور یہ برکت و رحمت کا سراسر برکت و رحمت کا نزول ہے یہ والا قرآن مجید۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانوں کی ہدایت ہے، یہ اس کا مقصد انسانوں کو ہدایت دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اسی کے ذریعے سے انذار کیجیے، کرائیے اسی کے ذریعے سے، اور اسی کے ذریعے سے کفار کے خلاف جہاد کبیر کیجیے۔ جہاد کبیر سے مطلب ہے کہ ہر قسم کی جو وہ جد و جہد جس کے اندر دین کو غالب کرنے کے کوئی بھی کام ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے اس جہاد میں شامل ہوگا۔ اس میں قتال بھی ہوگا، اس میں دوسری چیزیں بھی ہوں گی، اس میں اقتصادیات بھی آئیں گی، اس میں بین الاقوامی تعلقات بھی، ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو یہ سارے کا سارا جہاد کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اسی کو یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس کے اسلوب بدل بدل کر اس کے اندر آئے ہیں، تاکہ لوگوں کو تذکیر اور نصیحت کی جائے اور لوگ اس کو جو ہے سمجھ سکیں۔ تو قرآن کے ذریعے جو جہاد کبیر کا مطلب ہے کہ انسان کی فکری جو فکری ہے اور اخلاقی اور تہذیبی سطح پر پوری جو ہے قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جو ہے قرآن کو معیار بنا کر جدوجہد کی جائے۔ یعنی انسان کے فکری سوتے چاہے ہوں، یا انسان کے نظری سوتے ہوں، یا انسان کی جو ہے وہ تہذیبی سطح ہو، کوئی بھی ہو، تو ہر چیز جو ہے اوریجنیٹ ہو اور انسپائر ہو اور اس کو غذا میسر ہو قرآن مجید سے۔ جن انسان کے جو بھی جو انسان کے سورسز ہیں، اس کے تمام اس کے سارے کے سارے قرآن مجید سے یہ ہے قرآن مجید کو اوڑھنا بچھوڑنا بنا لینا۔ انسان اس لحاظ سے قرآن مجید بالکل سیلف سفیشینٹ ہے، خود کفیل ہے، اس کو باہر کسی دوسرے عزموں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے پیوند لگانے کی دوسرے عزموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے اندر یہ بات خود بخود از خود شامل ہو گئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب تمہیں باہر کسی سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ساری کی ساری جو ہے تمہاری ضروریات اصولی طور پر یا تفصیلی طور پر اس کتاب کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بتائی گئی، اور فرمایا دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ اسی کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے لوگوں کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ ہمارے تمام دکھوں کا درما ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اسے دوری اختیار کر لی ہے، اور مانگتے پھرتے ہیں یار سے مٹی کے چراغ، اور اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، یہ والی ہمارے جو ہے معاملات ہو گئے ہیں۔ قرآن سے دوری کا المیہ جو ہے بڑا زبردست مضمون قرآن مجید کے اندر جو بیان ہے کہ دیکھیں قیامت کے ایک وقوع جو ہے وہ ایسا ہوگا، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے جب اس کی خود خبر دی ہے قرآن مجید میں، تو یہ یقینی طور پر ہو کے رہے گا۔ قیامت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد ہوگی، پٹیشن، استغاثہ ہوگا آپ کا، آپ جو ہے استغاثہ چاہ رہے ہوں گے، آپ پٹیشن دائر کر رہے ہوں گے، کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ خود کو جو ہے وہ اور رسول گواہ بھی خود اسی پہ دے رہے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ پٹیشن کیا ہوگی؟ یا رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ دیکھیں، اور یہ کیا اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ فرد جرم ہے، یہ ایکوزیشن ہے، اور قرآن سے دوری ہے۔ اس کا کیا ہے؟ قرآن میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور کٹہرے میں کون ہے؟ ملزموں کے کٹہرے میں امت ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حکم اللہ تعالیٰ ہے، استغاثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرد جرم یہ ہے قرآن مجید چھوڑ دیا تھا، اور کٹہرے میں الزام جو ہے وہ ہم ہمارے اوپر ہے۔ تو دیکھیں یہ قرآن سے جو غفلت ہے یہ اس مقام تک لے جائے گی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس بات کی رسول جو ہے وہ پٹیشن چاہ رہے ہیں، استغاثہ چاہ رہے ہیں، اس کا اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ تھوڑی سی اگر ہم رک جاتے ہیں اگر 10 سیکنڈ کے لیے اور اس پہ سوچتے ہیں، تو انسان کے ذہن جو ہے وہ بند ہونے لگتا ہے، اور انسان کو یعنی خوف سے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو الزام ہوگا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن ہماری زندگیوں میں حقیقت میں ہے نہیں ہے، اور یہ کوئی محض انفرادی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی اجتماعی امت کی خیانت ہے۔ مجھے معاف کیجئے اگر یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں، اگرچہ یہ سخت لفظ ہے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ بطور امت ہم نے قرآن کی طرف دیکھنا اور رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے کہ ہمیں یہ قرآن مجید کیسے جو ہے ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، کہاں ہدایت
زندگی کے شعبوں کے اندر اور خاص طور پر اجتماعی شعبوں کے، ہم تو انفرادی طور پر بھی اس سے رہنمائی نہیں لیتے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا کیا حل ہے۔ اور پھر جو اجتماعی طور پر بھی اور حکومتوں کی سطح پر تو بالکل ہی ہم نے اس کو جو ہے واقعی وہ جو قرآن کی بات ہے مہجوری جو ہے، وقال رسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے میرے رب قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کے یقیناً جواب دہ ہونا کا۔ اچھا، یہ چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے؟ یہ چھوڑ دینا قرآن کو یہ ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سننا، قرآن کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس پر ایمان نہ لانا، فیصلوں میں اور تنازعات میں اس سے حکم نہ بنانا، جج نہ بنانا، اس سے نہ پوچھنا کہ یہ ہمارے گھر میرا معاملہ ہے اور یہ ہمارے گھر کا فیملی کا معاملہ ہے اور ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، اس میں آپ کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جو ہے یہ نہ دیکھنا کہ ریاست کے معاملات میں اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ جو ہم یہ قانون بنا رہے ہیں اور دوسرے قانون بنا رہے ہیں، اس میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے؟ اس کے عقائد اور اس کے اخلاقی نظام سے انحراف کرنا، اس کی اشاعت و تبلیغ سے جو ہے غفلت برتنا، تو یہ سارے کے سارے قرآن کو چھوڑ دینے، قرآن کو میجوری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جس قدر ہم جس درجے میں ان چیزوں کے اندر ملوث ہوں گے، اسی قدر قرآن سے مہجوری کے اندر جو ہے وہ پائے جائیں گے۔ تو یہ پوری ایک اسپیکٹرم ہے یہ پورا مہجوری کا، تو ہمیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ ایک اسپیکٹرم کے کس حصے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، میں کس حصے پہ کھڑا ہوں، اور ہماری قوم ہمارا خاندان اور ہماری قوم اور پورا امت جو ہے کس اسپیکٹرم کس جگہ پہ کھڑی ہے۔ تو یہ اس کے نتائج بڑے ہی وہ ہیں، اس کے فکر انگیز ہیں اس بات کے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو طاقوں پہ رکھ دیا ہے، اسے رسم و رواج تک محدود کر دیا ہے، قرآن کو جو ہے اس سے فلاں آیت سے لے کر اس کا یہ جو ہے وہ مراقبہ کر لیا جائے اور اس کو جو ہے یہ تعویذ بنا لیا جائے اور اس کو اتنی مرتبہ پڑھ لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بس ہم نے اس کو جو ہے نا یہ ایک سمجھ رکھا ہے، اور ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں کہ ہمارا یہ کچھ نہ کچھ ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں شارٹ کٹ مل جائے اس سے، لیکن جو ہے وہ پڑھنے اور اس کو عمل کرنے اور اس کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی تبلیغ اور اس کی اقامت اور اس کو قائم کرنے کے اندر کہیں پہ ہماری کوئی کوشش اور کاوشیں نہیں ہیں جو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو قرآن سے مجوری کی یہ ساری عملی شکلیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرف واپس رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہجوری کے اس عظیم جرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ گمراہی کا سب سے بہت بڑا سبب بتایا گیا ہے، اور وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لینا۔ بہت بڑی بات کی گئی قرآن مجید کے اندر کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے۔ ترجیح اول جس چیز کی بھی ہوگی زندگی کے اندر وہی چیز انسان کا معبود ہوگا۔ اگر دولت کو انسان نے اپنے جو ہے ترجیح اول بنا دی ہے، صبح شام دوپہر دن رات اسی کے جو ہے چکر ہے، وہ زندگی اسی کے چکر میں گزری جا رہی ہے، اسی کی کیلکولیشن ہے، اسی کا بات ہے، تو یہ جو ہے انسان کا معبود ہے۔ اور دنیا کا اگر جو ہے مطمع نظر سارا جو ہے وہ ہے، تو یہ پھر دنیا جو ہے یہ ترجیح اول ہے۔ یہی اگر مادہ پرستی اور شہوت پرستی اور نا پرستی یہ سارا دنیا کا بندہ بن گیا ہے، تو انسان دنیا کا جو ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ بالکل اس سے جو ہے اس کی تشریح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تائس عبد الدینار و تائس عبد الدرہم تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیلہ، یہ جو ہے جبہ و دستار کا بندہ اور یہ درہم و دینار کا بندہ اور یہ ساری چیزیں بندے جو ہیں اس کے پورے اللہ حضرت کے اسلم بھی ہے یہ بات کہ یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تائسا عبد جو ہے وہ عبادت کرنے والا، غلامی کرنے والا، پیچھے پڑنے والا، پرستش کرنے والا۔ دیکھیں درہم کا بندہ، درہم کی عبادت کرنے والا اور دینار کی عبادت کرنے والا اور جبہ و دستار کی عبادت کرنے والا اور سٹیٹس کی عبادت کرنے والا، تو عبد کے غیر ہے، عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ، عبد القمیسہ، عبد الخمیلہ، یہ سارے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، تو یہ سارے ہلاک ہو گیا وہ بندہ۔ اور مخمل و جبہ و دستار یہ ساری چیزیں حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو جس چیز کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنا لیا، جس کے لیے ہمارے شب و روز کے اوقات جس چیز کے لیے گزر رہے ہیں اور اسی کے لیے دوڑ دھوپ ہے، اسی کے لیے ترجیح ہے، اسی کے لیے بہت ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں، وہی ہمارا جو ہے معبود ہے۔ تو ترجیح بہت ضروری ہے، کس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے زندگی نے ہم، اور اگر ہم نے
دنیا کو دے رکھی ہے تو پھر دنیا کے بندے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرے اس کے مقابلے میں پھر ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اعتراض تھا قرآن تدریجن کیوں نازل ہوا، یا ایک دفعہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو اس نے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں بھیج دیا جس سے پہلے آئی؟ اس کی حکمت بتائی گئی کہ قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ملے تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا بھاری کلام ہے، ثقیل ہے بڑا، تو اس پہ اور حالات کے مطابق جو ہے اترے، اس کی ہدایت کا نزول ہو، پھر اس سے لوگوں کو آسانی ہو، لوگ راسخ ہو جائیں اس کے اندر، اس کو حاصل کر سکے، اور پھر لوگ جو ہے اس کو جو اس کو گرپ حاصل کر سکیں اس کو، اور پھر تدبر کر سکیں اس کے اوپر۔ امت کے لیے ایک عملی تربیتی ماڈل دیا گیا، یعنی تدریج کے ذریعے سے جو ہے قرآن کو تاریخ انسانی کی سب سے مؤثر تربیتی کتاب بنا دیا ہے اللہ نے، اور جو حالات کے ساتھ ساتھ پھر اترتی گئی جو ہے، یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو جو آزادی دی گئی ہے، اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، اختیار دیا، فریڈم آف چوائس ہے، خیر و شر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جو ہے وہ پہچان کرا دی ہے، اس کی سرشت میں رکھ دی ہے، اس کی نیچر میں رکھ دی ہے، پھر اس کے لیے جو اس کے لیے رسول اور نبی بھیجے، تو پھر اب اس پہ چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو انسان اس نصیحت کو قبول کرے یا چاہے پھر انکار کر دے۔ ایمان جو ہے جبرن، وہ جبر والا ایمان قبل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان انتخاب کے بعد جو ہے وجود میں آنا پہ ہونا چاہیے، اس سے پیدا ہونا چاہیے، وہ انسان کے اپنے انتخاب سے کہ ہاں میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، رسول پہ ایمان لاتا ہوں، اور میری اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ جو ہے نا بات بتائی جائے، اور جو ہے ذمہ داری اس بعض پر اسی بنیاد پر ہوگی کہ آپ نے جو ہے اس کو خود چوز کیا تھا اس راستے کو، تو اب آپ خود ذمہ دار ہو۔ آزادی بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، فریڈم آف چوائس، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر جو ہے اسے شرف عطا کیا ہے، اور آزمائش بھی، اب اس نے اس کا جو راستہ ہے اس نے خود کرنا ہے، اور اس کے نتائج بھی خود جو ہے اس پہ وہ خود اس کو بھگتنے ہوں گے۔ ماضی کی 6 اقوام کا ذکر ہے، جس میں قوم نوح، قوم موسیٰ کا ذکر ہے، عاد و سمود، اصحاب راس اور قوم لوط کا ذکر ہے۔ ان کے پہلے بھی ذکر بہت صورتوں میں آ چکے ہیں، سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو کیا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اجتماعی طور پر پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ مکہ والوں کو بتانا مراد ہے کہ دیکھو، جب ظلم اور شرک اور تدبر جب حد سے بڑھ جاتے ہیں، جن کے اندر تم خود مبتلا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور ان قوموں کا انجام بتانے کا مقصد یہی تھا کہ تم ان سے جو ہے وہ بچ جاؤ۔ سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات ہے، عظیم رکوع ہے، بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی 12 صفات کا ذکر ہے، اور اس رکوع کا نام ہی عباد الرحمن ہے، اسی سے جانا جاتا ہے۔ رحمان کے بندے اور رحمان کے بندوں کی خصوصیات، اور یہ جو خصوصیات ہیں یہ انسانیت کا جوہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ایک نقشہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، ایک پوری کی پوری ایک آؤٹ لک ہے، ایک بتایا گیا ہے، اور بڑی ہمجوتی ہے اور متوازن شخصیت جو ہے وہ اس سے ایک وجود میں آتی ہے، اور جو مطلوب شخصیت بھی ہے، اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، عبادت بھی اور اخلاق بھی اور معاشرت بھی اور سیاست بھی، ہر چیز جو ہے یہ مل کے یہ جو ہے ایک شخصیت بنتے ہیں عبادات کی، اور ایمان اور اگر کردار یہ مل جائیں تو پھر عبد الرحمن جو ہے یا عباد الرحمن جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ عباد الرحمن کا تصور جو ہے اس کا سبب کیا ہے کہ مومن کی زندگی، حقیقی مومن کی، چاہے وہ مسجد ہو اور گھر ہو اور بازار ہو یا میدان جد و جہد ہو، میدان کارزار ہو، سب جگہ پہ اس کی جو شخصیت ہے اور اس کی جو کردار ہے وہ انہی صفات سے جو ہے وہ روشن ہونا چاہیے۔ عباد الرحمن وہ ہیں کون سی؟ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، مزاج بھی نرم ہیں، باوقار طور پہ چلتے ہیں، جاہلوں سے جو ہے الجھتے نہیں ہیں، راتوں کو قیام اور سجود میں گزارتے ہیں، جہنم کے عذاب سے خوف و گریہ ان پر طاری ہوتا ہے، خرچ میں اعتدال کرتے ہیں اور اسراف بھی نہیں کرتے، نہ بخل کرتے ہیں۔ یہ شخصی اور یہ جو ہے باطنی اور شخصی اوصاف ہیں، یعنی پرسنل جو ہے وہ ہے۔ تو رحمان کے بندے طاقت رکھنے کے باوجود نرم، عاجز اور محتاط ہوتے ہیں، اور ان کا باطن خوف خدا اور ان کا جو ظاہر جو ہے شکر سے لبریز ہوتا ہے، یہ تو شخصی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جو اجتماعی ہیں یا خاندانی یا اجتماعی اوصاف ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، قتل ناحق اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے،
لغو محسنوں سے دور رہتے ہیں، قرآن سنتے ہیں ان کے دل پگھل جاتے ہیں، گھروں کے لیے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو ہے دعائیں کرتے ہیں نیک ہونے کی، اور محض نیک ہونے کی بھی نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے گھر والوں کو اور بچوں کو اور اولاد کو اور ہماری ذریت کو متقیوں کا امام بنا۔ یعنی محض نیک ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے اندر بھی اول درجے کے اندر وہ نیکیوں کے جو ہے امام ہوں، اور یہ متقیوں کے امام ہوں، یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ یعنی خاندان، معاشرت اور عدالت کے میدان میں بھی پاکیزہ اور عدل کی علامت بن کر سامنے آتے ہیں، محض انفرادی زندگی کے اندر نہیں۔ سورہ شعراء ہے، اس کے بعد سورہ شعراء میں مکی صورت ہے، قریش کا مسلسل تکذیب اور استہزاء کا جو رویہ تھا، جس کا ذکر پچھلے صورت کے اندر بھی ہوا ہے، پھر اس کے اندر بھی ہوا ہے، 6 اقوام ہیں جن کا ذکر پہلے پچھلی صورت میں بھی ہوا، اب یہاں دوبارہ ان کے انجام سے جو خبردار کیا گیا، اسلوب مختلف ہے، اور جو ہے وہ قریش چونکہ آپ کی دعوت کو جھلا رہے تھے، اسی وجہ سے ان کو جو ہے 6 قوموں کا جو عبرت بتائی گئی ہے، اور سورت کا بیشتر حصہ قصص الانبیاء پر مشتمل ہے، ان کو بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ قرآن کے مخالفین اگر اس پہ ایمان نہیں لاتے اور نشانی کا مطالبہ کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو نشانی اتار دے گا، اور قریش کے طاغوتی رویوں کو واضح کیا گیا ہے، اور ان کی طاغوتی قیادت کو جو ہے بڑا ایکسپوز کیا گیا، بے نقاب کیا گیا۔ یعنی یہ صورت قریش کے جو رویے ہیں ان کو آئینے دکھاتی ہے، اور ہر دور کے ظالم نظاموں کا چہرہ بے نقاب کرتی ہے۔ اس کی ایکسٹرپولیشن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب بھی تاریخ کے اندر اس طرح کے نمونہ کی اور اس طرح کی کوئی نمائندہ قوم موجود ہوگی تو قرآن مجید جو ہے اس کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ پرووائڈ کرتا رہے گا۔ 6 انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے، اور سب نے جو ہے وہ مشترک ایک ہی پیغام دیا ہے کہ شرک سے بچو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول کی جو اطاعت کرو، اور فرمایا اللہ تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ رسولوں اپنی اطاعت کے لیے فرمایا فاتقوا اللہ وطیعون، یعنی اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سب رسولوں نے کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اور شرک اور ظلم اور بد اخلاقیوں سے تمام انبیاء علیہ السلام نے روکا۔ تو دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا یہ مشترکہ ورثہ ہے، یہ پیغام توحید اور رسول کی اطاعت اور آخرت کی فکر، وہ انبیاء علیہ السلام نے اس کی دعوت دی ہے۔ قوم نوح اور عاد و سمود کا ذکر ہے، یعنی قوم نوح جو ہے وہ حقیر جاننے کی بیماری تھی، انہیں کو اپنے آپ میں تکبر تھا۔ قوم ہود جو تھی، جو عاد، جو حضرت ہود کی جو قوم تھی قوم عاد، تو اس کے اندر استکبار اور اپنے رسول کو جھوٹا کہتے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو سمود، وہ بڑی فسادی اور متکبر لیڈروں پہ مشتمل تھی، اس کے لیڈر جو تھے، اور نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے عذاب میں پکڑ لیا اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تو جو قومیں بھی تکبر اختیار کرتی رہیں اور سرکشی اختیار کر رہی، تو ان کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ براہ راست جو ہے وہ خطاب تھا اور دعوت تھی اور انذار تھا جو ہے قریش مکہ کو۔ قوم لوط اور شعیب اور فرعون کی قوم کا ذکر ہے۔ قوم لوط کا ذکر ہے کہ یہ جنس پرستی، ڈاکہ زنی اور شوانیت کے اندر کی لعنتوں کے اندر مبتلا تھی، اور قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، رزق حرام کی خوگر تھی، اور فساد فی الارض کی جو ہے وہ اس کا ایک خاصہ تھا۔ اور تو فرعون جو ہے اس نے غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، نسل پرست تھا، اور جو لوگوں کا استحصال کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا انجام سب قوموں میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ یعنی معاشرتی اور معاشی بے انصافیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور یہ ان کا جو ہے وہ ایک سبق تھا ہمیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زبردست تعارف ہے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، اللہ کا تعارف جو انہوں نے کروایا ہے دعوت کے سلسلے کے اندر۔ جب دعوت دی تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو میرا خالق اور میرا مالک ہے، میرا رازق ہے اور میرا پالنے والا ہے، وہی بیماریوں سے مجھے شفا دینے والا ہے، مجھے زندگی دیتا ہے، مجھے موت دیتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ زبردست انداز ہے، اگر قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھیں تو انسان کے دل کے اوپر جا کے لگتے ہیں، کیا رب ہے، سبحان اللہ، اور کیا تعارف جو ہے وہ کروایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر۔ اور پھر جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے میں زبانی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر صرف ایک اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا جو ہے، تمام چیزوں کے اندر جو ہے کہ وہ معبود بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اور تصرف بھی تمام کے سارے اس کے پاس ہے۔ یہ جو ہے عقیدہ توحید ہے۔
ہلاک شدہ اقوام، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بتایا گیا ہے کہ دیکھو جن تباہ ہونے والی قوموں نے، جنہوں نے بھی مان کر نہیں دیا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور سخت عذاب سے دوچار کیا۔ سورت کے اندر یعنی یہ نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، جو یہ وہ ساری قومیں تھیں جو اپنے اپنے دور کے ٹیکنالوجی اور اپنے اقتصادی لحاظ سے اور اپنے فنی لحاظ سے اور اپنی مائٹ کے اعتبار سے اپنے عروج پر تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ سورت کے اندر 8 مرتبہ عزیز الرحیم کا جو ہے وہ ذکر ہے، 8 مرتبہ جو ہے یہ بات آئی ہے۔ تو دیکھیں یہ خاص طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، اس کے اوپر کوئی بالادست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا۔ 11 مرتبہ رب العالمین کی جو ترکیب آئی ہے، یعنی رب کے مفہوم میں پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، جو ہے مالک اور آقا اور سمیٹنے والا، یہ سارے کے سارے یعنی صاحب اقتدار، غلبہ رکھنے والا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات جو ہے آئی ہیں۔ اور ان صفات پر غور کرنا جو ایمان اور شکر کے جذبے کو بڑھا دیتا ہے انسان کے، کہ دیکھیں یہ میرا رب ہے اور ان قوتوں کا وہ مالک ہے، اور یہ اس نے ہمیں انعامات دیے ہیں، کیوں نہ ہم اس کا جو ہے وہ شکر کریں اگر ہم انسان اس پہ غور کریں تو۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے، مکی صورت ہے، اور 6 سے 10 نبی کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، متوسط دور ہے، اور جب کفار کی عداوت جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الزامات، طعن و تشیب و تن ترازی کا ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ تھا، جو اور مچا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی تھی۔ تو دعوت حق جو ہے وہ دی گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی تاریخ کے حوالے سے 3 انبیاء علیہ السلام کے جو ہے قصص بتائے گئے، اور آخرت کے عقیدے پر تاکید کی گئی کہ اس کی بنا پر ہی جواب دہی جو ہے وہ ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ احساس بھی جو ہے زندہ رہنا چاہیے۔ یہ عقیدہ اگر انسان کا کمزور ہو جائے تو پھر انسان اپنے نفس اور دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یعنی جب آخرت کے یقین کمزور ہو تو انسان نفس اور دنیا کا ہی انسان غلام ہو جاتا ہے، اور وہی آج سب کچھ جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہمارا ہے۔ آخرت کے یقین بہت کم ہے، اور دنیا مطمئن نظر ہے، اور دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے مسلمان۔ فرعون سرداران قوم کا انجام بتایا گیا ہے کہ مکہ والوں کو خبرداری کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور پھر قوم ثمود اور قوم لوط جیسی اقوام کو جو ہے تباہ کر دیا ہے، تو وہ بھی انہی نظریات پر گامزن تھیں جن کے اوپر تم ہو، لہٰذا تم بھی اپنے انجام کی فکر کرو، کیونکہ اس طرز عمل کا انجام جو ہے وہ لازمی ہلاکت ہے، یقینی ہلاکت ہے، لہٰذا اس کی فکر کرو۔ تو حق واضح ہو جانے کے بعد کاروبار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے وہ جو ہے وہ نہیں بچ پاتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ پھر آخر میں قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے، پارے کے آخر کے اندر سورت کے، کہ جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے ایک مجدہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور اسی کتاب سے وہ فائدہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو لوگ ایمان لا کر عملی زندگی کے اندر اس کی ہدایات اور احکام پر عمل پیرے ہیں۔ اس کو دوبارہ سن لے کہ اس سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ جو ایمان لا کر اپنی عملی زندگی میں اس کی ہدایت اور احکام پر پیروی کریں گے، اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو شیطان نے ان کی نگاہوں میں اس دنیا کو بہت خوشنما بنا کر جو ہے ان کی آنکھوں میں کھبا دیا ہے۔ اب ان کی آنکھوں کو اس دنیا اور دنیا کی ظاہری چمک دمک کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور وہ اس کے پیچھے اندھے ہو چکے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سے لا تعلقی اور دنیا پرستی انسان کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی ہے، اور اس پر ایمان لانا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا یہی ایک کامیابی کا جو ہے واحد راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے کے اندر، صحیح معنوں کے اندر، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آخری بات بتائی گئی اس پارے کے اندر، سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت اور پھر ان کے شکر کا جذبہ اور شکر کے رویے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہے انہیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار۔ آپ کی سلطنت کی جو حدیں تھیں وہ فرعونی مملکت سے بھی کہیں زیادہ تھیں، ان کے آگے انسان اور جن جو دست بستہ جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے اور حاضر رہتے تھے، کیا چرند پرند اور بادلوں پر اور ہواؤں پر اور جانوروں پر اور حشرات پر
ان کی جو ہے حکمرانی تھی. دنیا کے خزانے جو ہے ان کے قدموں میں ڈھیر تھے. حکمران ان کی بے مثال حکمرانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات جو بھی عطا فرمائے تھے. لیکن دیکھیں کہ کسی غرور کا اور کسی تکبر کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. دامن پہ کوئی ایک داغ نہیں، اور نعمتوں کا جو ہے وہ انتصاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیے جا رہے ہیں. یہ سارے کا سارا جو میرے رب کی طرف سے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے جو ہے وہ دیا ہے. اور اس احساس کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں کیا شکر کرتا ہوں. اشکرو ام اکفرو، کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں کفران کرتا ہوں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ وہ مجھے دیکھے کہ میں شکر گزار بندوں میں سے ہوں یا کفران کرنے والے بندوں میں سے ہوں. تو یہ وہ خود جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو اہل مکہ کو جو ہے دیکھیں اس سے کیا بتایا گیا. اہل مکہ کو کہا گیا تو تمہارا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تمہارا اقتدار سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے مقابلے میں کیا ہے. یعنی جو طاقت اور قوت اور اقتدار اور شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی وہ کتنے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. آج یعنی اہل مکہ کو بتایا گیا، اور جتنے بھی طاقتور ہیں ان کو یہ ایک سبق دیا گیا ہے کہ اصل کمال طاقت میں نہیں ہے، طاقت کے باوجود عاجز ہونا اور شکر اور دعوت دین کے اندر. طاقت تو ہر ایک کو بگاڑ دیتی ہے، طاقت کرپٹ، اور جو ایبسلوٹ طاقت ہوتی ہے وہ کرپٹ ایبسلوٹلی. لیکن جو ہے وہ دیکھیں اصل بات، اصل قوت، اصل طاقت، اصل معجزہ تو یہ ہے کہ انسان اس طاقت کے باوجود، بے مثال طاقت کے باوجود بھی عاجز اور شکر گزار ہو. تو نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو اندر نہیں کرتی، یہ سبق ہے اس کا، بلکہ وہ ان کی عاجزی اور شکر میں اضافہ کرتی ہیں. یہ بات بتائی گئی. یہاں پہ یہ پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 20ویں پارے کے مضامین کا وہ سے جو ہے وہ جاری رکھیں گے اس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.